وعلى رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگه قصہ مختصر نظر ایک چمن سے دو چار ہے نہ چمن چمن بھی نثار ہے عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے اور نہ دل بشر ہی فکار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے یہ جہاں کے ہجدہ ہزار ہے جسے دیکھو اس کا ہزار ہے اور وہ جو نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو باغ وہ سب فنا وہ ہے جان جان سے ہے بقا وہی من ہے ان سے ہی بار ہے با ادب چکا لو سرے بلا کے میں نام لوں گل و باغ کا گل تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دیار ہے بعد از حمد و صلات اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اپنی بندگی اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا ہے اور یہ بھی خالق کائنات کا کروڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ رب کائنات نے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں جمع ہو کر اپنی اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے محبوب کے محبوب بندوں کی ذکر کی اس پاکیزہ محفل پاک کو سجانے کی توفیق عطا کی ہے۔ حضرت محترم پچھلے ماہ کے درس قرآن میں قرآن حکیم فرقان مجید کی جن آیات بینات کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا اور ان کی روشنی میں جو مفسرین اکرام کے اقوال اور تفاسیر اور جو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان کی گئی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم ارشاد فرمایا اور اس کے بعد اس چیز کا اعلان کیا کہ جو تم میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلائل کو آئے روز چھپانے کی کوشش کرتے ہو میرے محبوب کی نبوت کے دلائل کو نہ چھپاؤ اور بہت سارے احسانات کا ذکر کیا کہ کون کون سے احسانات اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نہیں کیے۔ پچھلے درس قرآن میں یہ ساری چیزیں ذکر کی گئیں اور اپنے احسانات کا ذکر کرنے کے بعد اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے بعد اور انہیں آخر میں یہ پیغام دینے کے بعد کہ میرے محبوب کی نبوت کے دلائل کو اپنے لوگوں کے سامنے نہ چھپاؤ، یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اب حکم ہو رہا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اس آیت مبارکہ میں وہ شرعی احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں جو ایمان لانے کے بعد ہر بندہ مومن کے لیے لازم ہو جاتے ہیں اور اس چیز کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اے یہودیو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اب میرے محبوب پر ایمان لے آئے ہو تو پھر اب تم مسلمانوں کی طرح دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرو گے۔
پھر فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینی ہے، کہا مسلمانوں کی طرح جس طرح وہ سال میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت اپنے مال کا نصاب 2.5% نکال کے زکوٰۃ دیتے ہیں رائے خدا میں، تم نے ان کی طرح زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، فرمایا میرے محبوب اور ان کے صحابہ کے ساتھ اس کے بعد باجماعت نماز بھی ادا کرنی ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو یہ حکم دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہ میرے محبوب پر ایمان لانے کے بعد نماز ادا کرنی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ اس چیز کا اعلان اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے سامنے کیا اور قیامت تک مسلمانوں کو اس چیز کا حکم دیا کہ نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں کے اوپر ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ پہلی چیز کون سی ہے؟ فرمایا کہ بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور میں محمد اللہ کا آخری رسول ہوں۔ پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اللہ کے معبود ہونے پر اور مجھ محمد مصطفیٰ کے رب کے رسول ہونے پر اور آخری نبی ہونے پر ایمان اور اقرار کر لینے کے بعد بندہ اس چیز کا اقرار کرے کہ وہ نماز کو قائم کرے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اس کے بعد فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، جب صاحب استطاعت ہو گیا تو پھر وہ سال میں ایک مرتبہ شریعت کے عین مطابق زکوٰۃ دے گا۔ وحج البیت، اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرے گا۔ پھر وصوم رمضان، اگر وہ اپنی زندگی میں ماہ رمضان کو پالے اور صحت پالے تو وہ ماہ رمضان کے روزے بھی رکھے گا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا الصلاۃ عماد الدین، میرے غلاموں نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا من اقام الصلاۃ من حافظ علی الصلاۃ کانت له برہانا ونورا ونجاتا یوم القیامہ، فرمایا کہ جو بندہ اپنی نماز کو قائم کرتا ہے اور نماز کو قائم کرنے کے بعد اپنی نمازوں کی ان کے اوپر حفاظت کرتا ہے۔ پوچھے یا رسول اللہ نماز قائم کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے اور پھر اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے، دائیں بائیں چلے جائیں گے تو مسجد میں وقت پر آپ کی باجماعت نماز ادا کریں گے، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے، تو پھر ہوگا کیا؟ فرمایا کانت لہو برہانا ونورا ونجاتا یوم القیامہ، فرمایا کہ وہ نماز اس بندے کے لیے خالی روشنی نہیں ہوگی بلکہ قبر میں اس کے لیے نور بھی بن کے آ جائے گی، اور پھر ونجاتا یوم القیامہ، اور قیامت والے دن وہ نماز کے جس نماز کی وہ بندہ پابندی کرتا تھا، جس نماز کی وہ حفاظت کرتا تھا، فرمایا کہ قیامت والے دن وہ نماز اس بندے کی بخشش اور مغفرت کا سبب بن کے بندے کے لیے آ جائے گی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ اسی کے ساتھ فرمایا کہ اہل ایمان کو کہ نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کی فضیلت اور فرضیت پر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، فرمایا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ کیا تم میں سے ہر ایک کے دروازے پر ایک نہر
یا رسول اللہ جو بندہ دن میں 5 مرتبہ ایک نہر میں غوطہ ہو جائے اس کے جسم پر میل کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. کیسے یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اس کا جسم گندا ہوگا یا میل کچھ ایسے بھرا ہوگا؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذالک مثل الصلاۃ الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا. فرمایا ٹھیک ہے میرے صحابہ، اسی طرح کہ جس طرح کسی گھر کے باہر نہر ہو اور اس گھر کا مکین دن میں 5 مرتبہ اس نہر کے اندر غسل کرے تو پھر یہی تصور ہوگا کہ اس نہر میں غوطہ زن ہونے والے آدمی کے جسم پر میل نہیں. اسی طرح اگر کوئی بندہ دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، یہ 5 مرتبہ سجدہ ریزی کی کیفیت کو اپنانا بندے کا کام ہے. گناہوں سے ختم ہو کر اس کے گناہوں سے اس کے جسم کو پاک کرنا خود خدا کا کام ہے. فرمایا پھر وہ بندہ کیسے اس کے جسم پر خطا کا کوئی نشان ہوگا. اور پھر ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ فریضہ نماز کے بارے میں. قیامت والے دن سب سے پہلے فرمایا اول ما یقضى بین الناس یوم القیامۃ الصلاۃ. فرمایا کہ قیامت والے دن اگر کسی بندے سے سب سے پہلا سوال ہونا ہے تو اس کی نماز کے بارے میں ہونا ہے. اس کی نماز کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ فرمایا وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ وضو کرے نماز کے لیے کہ اس نے نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی اختیار کرنی ہے، اور اس نماز کے لیے وہ بندہ وضو کرے. اس کے بعد فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، فرمایا بہتر طریقے سے وہ وضو کرے، صحیح ترتیب سے جس طرح شریعت نے کہا ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھونا، ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، چہرے کا دھونا، پاؤں کا ٹخنا تک دھونا، ٹھہر ٹھہر کر آرام سے ترتیب دھونا. فرمایا جو بندہ وضو کرے پھر فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ اور اچھے طریقے سے وضو کرے، رب شان کیا عطا کرتا ہے؟ کہتا خرجت خطاياه من جسده. ادھر اس کا وضو ختم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے پہلے ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. اور پھر خالی جہاں تک نہیں، سرکار نے پھر وضو کی فضیلت پر، اور چونکہ وضو نماز کے لیے کیا جا رہا ہے اور پاکی نہیں ہوگی، طہارت نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی اس کے جسم سے گناہوں کو پاک نہیں کیا جائے گا حتی تخرج من تحت اصبعہ. وہ بندہ وضو اچھے طریقے سے کرے، رضا الہی کے لیے کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کے لیے کرے. فرمایا ادھر اس کا وضو ختم نہیں ہوگا، یہاں ابھی وہ بیٹھا ہوگا، رب کائنات اسی کی شان عطا کرے گا، خالی اس کے جسم سے گناہوں کو نہیں ختم کرے گا بلکہ تحت اصبعہ اس کے ناخنوں کے نیچے اگر کوئی گناہ رہ جائے گا رب اسے بھی مٹا دے گا، رب اسے بھی ختم کر دے گا. تو یہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ طہارت، ستر عورت، وقت، نیت، استقبال قبلہ یہ نماز کی شرائط ہے. شرائط نماز میں جو سب سے پہلی شرط ہے وہ طہارت ہے، پاکی ہے. بندے کے جسم کا پاک ہونا، بندے کے کپڑوں کا پاک ہونا، جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے اس جگہ کا پاک ہونا. تو طہارت ابتدائی نماز میں سب سے پہلی شرط ہے. تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اچھا وضو کرنے والے کو یہ شان ادا کرتا ہے کہ نہ صرف اس کا بدن بلکہ اس کے ناخنوں کے نیچے گناہ رہ جائے تو رب کائنات اس سے بھی معاف پاک فرما دیتا ہے. اس کے بعد فرمایا ایک اور حدیث مبارکہ سرکار دو عالم کی 5ویں حدیث مبارکہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعہ کفارۃ لما بینہن. فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز کی، یعنی فجر سے لے کر عشاء تک کا درمیان میں جو وقفہ ہے، ان دونوں کے درمیان جو 3 نمازیں آتی ہیں اور پھر ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک، فرمایا کہ جو وقفہ ہے اگر بندہ مومن اس وقفے کے درمیان یعنی فجر سے لے کے عشاء کے درمیان اور ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے درمیان اگر کوئی صغیرہ گناہ کر دیتا ہے تو رب کائنات پابندی نماز کی
راجعون کہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں گئے، واپس آئے، دیکھا لوگوں نے نماز عصر ادا کر لی، آپ نے دیکھا افسوس، بکا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ارشاد فرمایا اور کہنے لگے کہ میری عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے کہا کہ یہ جو باغ تھا، جس باغ میں میں رکھوالی کے لیے گیا، جس باغ کی میں نگہبانی کے لیے گیا، فرمایا یہ سارے کا سارا باغ میں عرب کے سارے مسکینوں کو صدقہ کرتا ہوں۔ پوچھا صدقہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا صدقہ اس لیے کرتا ہوں کہ اس باغ کی رکھوالی کی وجہ سے میری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خشیت الہی، اتنا خوف اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی اور اس کا اتنا اہتمام تھا کہ ایک باغ میں گئے، نماز عصر میں تاخیر ہوگی، آج انہیں دیکھ لیا جائے اور ہم اپنی طرف دیکھ لیں تو یہ زمین اور آسمان کا فرق، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ اور اسی پر احیاء العلوم میں بزرگوں نے یہ بات لکھی کہ حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری نماز باجماعت فوت ہو گئی، میں نے باجماعت نماز پڑھنی تھی، مجھ سے نماز قضا ہو گئی، میں نہیں پڑھ سکا، تو مجھے افسوس کے لیے میرے گھر میں تشریف لے کر آئے حضرت ابو اسحاق بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں زندگی میں جب میری نماز قضا ہوئی تو مجھے ایک ہی بندہ میرے گھر آیا اور مجھے افسوس کیا، ان کا نام ہے حضرت ابو اسحاق بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ فرمایا جب میری نماز قضا ہوئی تو افسوس کے لیے ایک بندہ آیا، اور جب میرا ایک بچہ فوت ہوا تو میرے گھر تعزیت کے لیے 10,000 افراد آئے، میری تعزیت کے لیے 10,000 افراد آئے، اور جب میری نماز قضا ہو گئی، فوت ہو گئی، تو مجھے افسوس کے لیے ایک ہستی میرے گھر تشریف لے کر آئی۔ فرمایا کہ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگوں کے اندر دنیا کی کتنی قدر ہے اور دین کی کتنی قدر ہے، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگوں کے اندر دنیا کی کتنی قدر۔ میں نے پچھلے درس قرآن میں بھی یہ بات کی کہ نرم بستروں پر خدا نہیں ملتا، اگر خدا کو تلاش کرنا ہے تو خدا کو تلاش کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا۔ وہ شہنشاہ وقت آرام کر رہے تھے، چھت پر کسی نے کھٹکنے کی آواز آئی، آپ نے اپنے غلام کو کہا دیکھو چھت پر کیا ہے؟ غلام نے کہا جناب میں نے دیکھا ایک بندہ آیا اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اونٹ گم گئے اور میں اونٹوں کو یہاں پہ تلاش کر رہا ہوں۔ تو بادشاہ وقت نے کہا کہ بھلا اونٹوں کو کوئی چھت پہ بھی تلاش کرتا ہے؟ تو غیب سے آواز آئی، اے بادشاہ وقت اگر اونٹ چھت پہ تلاش نہیں ہوتے تو نرم بستر پر خدا بھی تلاش نہیں ہو سکتا، خدا بھی زمین پر تلاش ہوتا ہے، خدا بھی مسجد میں تلاش ہوتا ہے۔ تو اتنا خشیت الہی، اتنا خوف، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کا اتنا اہتمام یہ ہمارے بزرگوں کا خاصہ تھا۔ اس کے بعد فرمایا اس آیت مبارکہ میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ پھر فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ فرمایا کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، اور کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی کہنے کا یہ مقصد ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیا اور خود نیکی کی نہیں، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیا، خود اچھائی کی نہیں، لوگوں کو برائی سے روکا، خود ساری برائیاں کی۔ فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنی طرف نہیں دیکھتے، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب کو بھی پڑھتے ہو، تو أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ علماء بنی اسرائیل کا یہ خاصہ طریقہ تھا کہ وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت تو دیا کرتے تھے، لوگوں کو رائے خدا کی طرف بلایا کرتے تھے، لیکن خود نیکی نہیں کرتے تھے، لوگوں کو گناہوں سے روکتے تھے، لیکن وہ خود گناہ سے محفوظ نہیں تھے، وہ خود گناہ کرتے تھے۔ اس پر حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک بات روایت کی، آپ فرماتے ہیں کہ میں موت کے ڈر سے اور اپنی موت کے بعد اپنی ہڈیوں کے وسیدہ ہونے کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے میں قبرستان جایا کرتا، اور ایک رات جب میں قبرستان میں گیا اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے تو مجھے خواب آئی، میری آنکھ لگی، سو گیا، مجھے خواب آئی، کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ ایک قبر کھلی ہوئی اور قبر کے اندر سے غیب سے ایک آواز آ رہی ہے، اور آواز یہ آ رہی ہے کہ دیکھنے والے اس قبر کے اندر جو مردہ
لگا دیتا تھا کہ یا اللہ تو مجھے سزا کیوں دے رہا ہے، کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو غیب سے آواز آتی تھی، غیب سے آواز ہی آتی تھی، تو قرآن پڑھتا تھا لوگوں کے لیے پڑھتا تھا، تو نیکی کے کام کرتا تھا لوگوں کے لیے کرتا تھا، تو زکات دیتا تھا دکھلاوے کے لیے دیتا تھا، تو تہجد پڑھتا تھا دکھانے کے لیے پڑھتا تھا، تو نوافل پڑھتا تھا دنیا کے سامنے نیک بننے کے لیے کرتا تھا۔ یہ سب کچھ تو نے اپنے لیے کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، خدا کے لیے تو نے کیا کیا؟ تو فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے اور خود نیکی کرتے نہیں ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے اور خود برائی سے روکتے نہیں ہو۔ اور ایک اور جگہ پر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اور انہیں جنت کی خوشبو سنگھا دی جائے گی اور انہیں جنت کے محلات دکھا دیے جائیں گے، انہیں جنت کے اندر جناب سارے پھل فروٹ دکھا دیے جائیں گے، باغات کا نظارہ کروا دیا جائے گا، جب کروا دیا جائے گا ساری نعمتیں دکھا دی جائیں گی، سب کچھ ہونے کے بعد انہیں قریب جنت کے دروازے سے جب قریب اندر لے کے جانے کا وقت آئے گا کہ غیب سے ندا آئے گی کہ انہیں یہی سے واپس لوٹاؤ جہنم کی طرف۔ جب وہ وہاں سے واپس لوٹیں گے تو ان کے اندر ترساؤ پیدا ہوگا اور رب کائنات کی بارگاہ میں کہیں گے مالک یہ کہ ہمیں جنت میں لے کے جایا جا رہا تھا اور اب ہمیں جہنم کی طرف، پہلے جنت کا نظارہ کروایا، جنت کی خوشبو سے مہکایا، جنت کے محلات دکھائے، باغات دکھائے، اب ہمیں جہنم کی طرف کیوں دھکیلا جا رہا ہے؟ یہ ندا سن کر جب وہ لوٹیں گے اللہ تعالیٰ کی یہ ندا سن کر تو حسرت کریں گے، حسرت ہی ہوگی کاش کہ ایسا ہوتا ہم جنت کو نہ دیکھتے، ہمیں بغیر جنت کے دکھائے دوزخ میں ڈال دیا جاتا، ہمیں جنت کی خوشبو نہ سنگائی جاتی، بغیر سنگائے ہمیں دوزخ کی طرف لے جایا جاتا، ہمیں جنت کے محلات نہ دکھائے جاتے، باغات کا نظارہ نہ کروایا جاتا، سیدھا ہمیں جو دوزخ کی طرف لے جایا جاتا اور پھر ان سے پوچھا جائے گا، وہ بارگاہ خدا بندی میں کہیں گے یا الہ العالمین بتا ہماری کون سی غلطی ہے کہ جب ہمیں جنت دکھا کر دوزخ میں ڈالا گیا؟ تو بزرگ فرماتے ہیں جب وہ یہ عرض کریں گے تو انہیں غیب سے آواز آئے گی اور وہ آواز ہی ہوگی کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے گناہ کرتے، میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتے، جب اکیلے ہوتے تو گناہ کرتے، خلوت میں ہوتے تو گناہ کرتے، جلوت میں ہوتے تو نیک ہو جاتے، تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی، تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہ ڈرتے، تم لوگوں کی عزت کرتے لیکن میری عزت نہ کرتے، تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے برائی کو نہ چھوڑتے۔ فرمائے یہ سارے کام یہ جو تم کرتے تھے ان گناہوں کی وجہ سے، ان کاموں کی وجہ سے تمہیں جنت کے محلات دکھانے کے بعد دوزخ کی طرف لے کے جایا جاتا ہے۔ تو آج میں اور آپ اس بات پہ توجہ دیں، کیا میرا اور آپ کا ایسا کام نہیں ہے؟ ہم نوافل، نماز، دیگر جتنے صدقات و خیرات ہوتے ہیں خالی اسی لیے کرتے ہیں دنیا والے دیکھ لیں، دنیا والے خوش ہو جائیں، چودھری صاحب خوش ہو جائیں۔ راہ خدا میں ہم نے کیا کیا؟ حضرات محترم اپنے معمول کو ایسا بنا لیں کہ ہماری کوئی بھی نیکی دکھلاوے کے لیے نہ ہو بلکہ بارگاہ خدا بندی میں خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن صدقہ کرتا ہے اس کا صدقہ کرنے کا یہ انداز ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دیتا ہے دوسرے ہاتھ کو خبر ہی نہیں ہوتی ہے، ایسے صدقہ کریں، ایسے نیکی کریں کہ اور پھر ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو، پچھلی آیت مبارکہ کا یہ حصہ تھا، سرکار دو عالم نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو نماز میں یہ حالت اپناؤ کہ تم ایسے نماز پڑھ رہے ہو کہ تم اپنے خدا کو دیکھ رہے ہو۔ پھر سرکار دو عالم سے سوال ہوا یا رسول اللہ بھلا کوئی خدا کو بھی دیکھتا ہے؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے پھر تم نماز ایسے پڑھو کہ تم تو خدا کو نہیں دیکھ رہے لیکن تمہارا خدا تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے، تمہارا خدا تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور تم خود اپنے آپ کو بھلا کے نہ رکھو، حتیٰ کہ تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو، تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تاکلون
فرماتے ہیں باعث کا باز بھی اسی وقت اثر کرتا ہے جب باعث خود عمل کرتا ہے. نصیحت کرنے والے کی نصیحت کی طرف عمل کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں بیٹھتی ہے جب نصیحت کرنے والا خود عامل ہوتا ہے, خود عمل کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ آیت مبارکہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے کہ جو وہ خود عمل نہیں کرتے تھے لیکن لوگوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کا کہتے تھے, اس حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم. اور اس کے بعد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, فرمایا مدد حاصل کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. دنیا کے اندر اگر کسی نے ایسی مثال دیکھنی ہو کہ جنہوں نے اس آیت مبارکہ کو پورا کیا, کہ جنہوں نے صبر اور نماز کے ساتھ مدد رب کائنات کی بارگاہ سے حاصل کی, وہ ہمیں کربلا کی تپتی زمین پر حسین ابن علی نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے نماز بھی پڑھی اور صبر بھی کیا. فرمایا وَاسْتَعِينُوا, مدد حاصل کرو بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سرکار صبر کیا ہے؟ فرمایا الصبر ضیاء, فرمایا غلاموں یہ صبر ایک روشنی کا نام ہے, صبر ایک نور کا نام ہے, صبر ایک چاشنی کا نام ہے. فرمایا یا رسول اللہ اگر کوئی صبر کرے تو پھر اس کے لیے کوئی خوشخبری بھی ہے؟ فرمایا ہاں وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے. پوچھا کیا؟ فرمایا جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کر دیتا ہے, اللہ اسے جنت عطا کر دیتا ہے. اس کے بعد فرمایا یہ صبر وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, فرمایا کہ نماز کسی کے اوپر بھاری نہیں ہے, نماز کسی پہ بھاری نہیں مگر وہ ان لوگوں کے لیے بھاری نہیں جو رب کائنات کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں, جن کے دلوں کے اندر خوف خدا نہیں, نماز ان کے اوپر بھاری. آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارے اوپر نماز کتنی آسان اور کتنی بھاری ہے, اس کا اندازہ میں اور آپ بہتر طریقے سے لگا سکتے ہیں. اور اس رکوع کا سورہ بقرہ شریف اور پہلے سپارے کا 5واں رکوع اور آج اس کا پہلا پاؤں مکمل ہونے کو ہے, اور اس کی آخری آیت مبارکہ فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون, فرمایا جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہی سے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک, پوری دنیا کے اندر شرق سے لے کر غرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک, جس مخلوق کو یہ یقین ہے کہ اس نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے وہ صبح و شام رب کائنات کی تسبیحات کو بیان کرتی رہتی ہے. اور پچھلی آیت مبارکہ میں جو فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ, صبر پر آپ نے یہ حدیث مبارکہ سماعت کی, فرمایا کہ صبر کرنے والے کو جنت ملے گی. وَالصَّلَاةِ, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ, اے میرے غلاموں اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو. پوچھا یا رسول اللہ کب سے کب تک؟ فرمایا کہ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم کرو, پیار سے پڑھاؤ, محبت سے پڑھاؤ, مسجد لے کر آؤ, سر پہ ٹوپی پہناؤ, انہیں جائے نماز لے کر دو, ان کی نماز کے متعلق ساری چیزوں کو پورا کرو, پیار سے پڑھاؤ. فرمایا یا رسول اللہ جب تھوڑے سے بڑے ہو جائیں, فرمایا جب وہ 10 سال کے ہو جائیں پھر انہیں ڈانٹ کے نماز پڑھو. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سرکار دو عالم کے صحابی جید صحابی حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے بیٹے ایک مرتبہ کفار کے شکنجے میں آ کر قید ہو گئے. جب آپ قید ہوئے تو بڑا عرصہ قید رہے. حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خود بڑے نماز کے پابند اور اپنے بیٹے کو بھی نماز کا پابند رکھا, جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو دور اونچی ایک چٹان کے اوپر کھڑے ہوتے اور جس طرف ان کا بیٹا قید تھا اس طرف منہ کر کے اپنے بیٹے کو کہتے اے میرے بیٹے نماز کا وقت ہو گیا, اے میرے بیٹے نماز کا وقت ہو گیا, اے میرے بیٹے نماز کا وقت ہو گیا. عرصہ دراز کے بعد جب حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا رہا ہو کر واپس آیا, اپنے والد گرامی سے ملاقات ہوئی, آپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا بتا جب تک تو جیل کے اندر تھا تو نماز پڑھتا رہا, نماز کی پابندی کرتا رہا؟ بیٹے نے آگے سے جواب دیا کہ ابا جان جب نماز کا وقت عین اپنے وقت کے ساتھ برابر ہو جایا کرتا تھا, غیب سے ایک آواز آتی تھی اے میرے بیٹے نماز کا وقت ہو گیا, میں نماز پڑھ لیا کرتا, میں نماز پڑھ لیا کرتا تھا. تو فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ یقین ہے جن لوگوں کو اپنے رب سے ملاقات کا, تو فرمایا کہ وہ لوگ ضرور اپنے رب سے ملاقات کریں گے. اس پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم فرمایا کہ اگر بندہ اپنے رب سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہو تو رب بھی اپنے بندے سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، لیکن اگر بندہ اپنے رب سے ملاقات کی خواہش نہ رکھے تو رب بھی اپنے بندے سے ملاقات کی خواہش نہیں رکھتا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات بینات کی روشنی میں جو درس و بیان ہوا مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے ثانی تعالیٰ آج ہمارے سورہ بقرہ شریف اور پہلے سپارے کے 5 رکوع مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم اور فضل فرمایا، زندگی نے ساتھ دیا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت اور آپ کا فضل ہمارے ساتھ رہا۔ تو آئندہ درس قرآن سے انشاءاللہ نئے رکوع سے آغاز کریں گے۔ آمین۔ اللہم صلی